پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ ہے اس میں میں نے کافی دفعہ اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. ورکنگ سن 1999. شروع سے میں کرکٹ بڑا پسند کرتا ہوں اور کرکٹ کھیلتے کھیلتے اسلام آباد آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یس ہر کوئی کسی نہ کسی کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے, تو میں ریئل اسٹیٹ میں تو ون اینڈ اونلی مائی مینٹور سر چودھری عبدالمجید ہیں, فیصل ٹاؤن کے وہ چیئرمین ہیں. اتنی سپلائی کے باوجود وہ ڈیمانڈ کم کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ جو پروجیکٹس ہیں وہ صحیح لوکیشن پہ بن نہیں رہے تھے. وہ شہروں سے اپنا 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھے اور کہا جا رہا تھا کہ جی ایئرپورٹ سے صرف 5 منٹ کی دوری پہ. آپ کے پاس اگر 20,000 پلاٹوں کی زمین موجود ہے تو اس کا مطلب آپ 20,000 سے زیادہ نہیں بیچ سکتے. اور اس دوران بھی کافی دفعہ ایسے ہوا کہ جی اب تو ریئل اسٹیٹ ڈوب گئی, اب تو کبھی کام نہیں ہونا. تو جب وہ ریوائیو ہوتی ہے تو پہلے والے لیول سے اوپر جاتی ہے. آج کے دن میں پراپرٹی خریدنے کا ٹائم ہے, تو یس آج تو بہت ہی بائنگ ٹائم ہے کیونکہ اس وقت ریسیشن چل رہا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر. تو یہ جب بھی مارکیٹ تھوڑی سی ریوائیو ہونی ہے یہ کئی گنا اوپر جائے. اسلام آباد کی مارگلا کی پہاڑیاں جو ہیں وہ فیصل ہل کے ساتھ 7 کلومیٹر جڑی ہوئی ہیں. السلام علیکم ایوری ون, دس از می رشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر وافیت سے ہوں گے, اپنے دنوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اور ہم اکثر سنتے ہیں جب بھی کبھی بات آتی ہے سوشل میڈیا پہ, بہت ساری ریلس ہم نے دیکھی ہیں اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پراپرٹی کا ڈاؤن فال چل رہا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دھڑا دھڑ سوسائٹیز بن رہی ہیں, ایک کے بعد ایک سوسائٹی بن رہی ہے. اور دوسری چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر سوسائٹی کے ساتھ یہ لیبل کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی یہ سوسائٹی جو ہے وہ بیسٹ سوسائٹی ہے. اسلام آباد سے چند منٹ کے فاصلے پر, اور جب کال کی جاتی ہے اور جب معلومات کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چند منٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 200-300 منٹ ہیں. تو اس سارے اسکیمس سے کیسے بچا جائے, کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی سیف انویسٹمنٹ کی جائے. کیونکہ آج کل میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بھی سنا ہے, ایک طرف سنا ہے کہ پراپرٹی کا ڈاؤن فال چل رہا ہے, دوسری طرف یہ سنا ہے کہ اس ٹائم پہ جو بیسٹ انویسٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پراپرٹی میں انویسٹ کریں اور دوسرا آپ گولڈ میں انویسٹ کریں. تو کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا صرف جو ہے یہ اسکیمس چل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, یا کیا سچائی ہے؟ اس سب کے اوپر جو بات کرنے کے لیے شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے. از اے ویری اسپیشل گیسٹ, کیونکہ 2 بار پریزیڈینشیل ایوارڈ جیت چکے ہیں وہ ایز اے بیسٹ ڈیولپر. تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں جتنی زیادہ ان سے انفارمیشن لے سکتے ہیں, جتنی ان کی موجودگی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ کریں گے. اور آپ نے یہ پوڈ کاسٹ بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا. اس کے علاوہ 34 ہائی رائز پروجیکٹس جو ہیں وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا, بلکہ سکسیزفلی کمپلیٹ کیے ہیں. ساتھ ساتھ 300+ ہومز جو ہیں وہ بھی ڈیلیور کی, یعنی 300+ گھر انہوں نے جو ہے وہ زبردست طریقے سے بنائے ہیں اور کسٹمرز ان کے بڑے خوش بھی ہیں. تو CEO TGC یعنی تنویر گروپ آف کمپنیز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج ہیں؟ تھینک یو, الحمدللہ ٹھیک آل گڈ. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, ایک تو میں نے سن لیا کہ تنویر گروپ آف کمپنیز ہے, تو بتائیے گا کہ یہ جرنی شروع کہاں سے ہوئی؟ کیونکہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور ابھی کہاں تک پہنچا, کیونکہ سب لوگ پراپرٹی کا ذکر کر رہے ہیں. تو کیوں نہ تھوڑا سا بتایا جا سکے کہ یہ مشکل جو ہے وہ مشکل تھی یا آسانی تھی, کیسے شروع ہوئی اور اب کہاں پہ پہنچی؟ ہاں جی, یہ بڑا دلچسپ ایک چیز ہے. شروع سے میں کرکٹ بڑا پسند کرتا ہوں اور کرکٹ کھیلتے کھیلتے اسلام آباد آیا ہے. ایسے ہی گھومنے پھرنے تو بس ادھر پھر سیٹل ڈاؤن ہو گئے. بائی ڈیزائن میں اس فیلڈ میں نہیں آیا, بائی چانس آیا, اور اس کے بعد پھر کام کرتے گئے. اور بالکل ایک گراس روٹ لیول سے میں نے اس کام میں جو ہے وہ اس کام کا آغاز کیا, اور اللہ کا فضل ہے کہ جس دن سے اسٹارٹ کیا ہے آئی ایم ڈوئنگ بیسٹ. ونڈرفل. تنویر صاحب, آپ نے مجھے شروع میں تھوڑا سا شوق کیا, آپ نے کہا کہ کرکٹ مجھے جو ہے وہ شروع سے پسند تھی. تو میں نے سوچا, میں نے کہا ہم تو بات کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کی, پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں, تو بیچ میں کرکٹ کہاں سے آ گئی؟ تو اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ بائی چانس آئے ہیں. اور میں پرسنلی فیل کرتی ہوں کہ جب آپ کسی فیلڈ میں بائی چانس آتے ہیں تو آپ اس میں بڑا ایکسیل کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ تنویر صاحب, آپ نے 34 ہائی رائز کمپلیٹ کی, اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے گھر بنائے, 2 بار پریزیڈینشیل ایوارڈ ملا. یہ جو سارا سفر تھا اس میں کتنی مشکلات آئیں؟ کہاں پہ لگا کہ نہیں بس اب میرے بس کی بات نہیں ہے, مجھے چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا ایسا کبھی مومنٹ آیا یا نہیں ہمیشہ لگا کہ نہیں آئی شوڈ کنٹینیو, اور میں جتنا آگے جاتا جاؤں گا, جتنی محنت کروں گا تو آگے بڑھتا جاؤں گا؟ جی, کسی بھی کیریئر میں کسی بھی کام میں ڈیفینیٹلی مشکلات آتی ہیں, پر جو ایک مستقل مزاجی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں نے کبھی بھی ہمت نہیں آ رہی, اور بڑا دل لگا کے کام کیا, فوکس ہو کے کام کیا. اور پھر میں نے کوئی کام راتوں رات نہیں کیا, کسی بھی کام میں ہم نے جلدی نہیں کی. ایک ڈیو پروسیس ہے اس سے میں گزرا ہوں. ریئل اسٹیٹ میں نے جب 1999 میں کام شروع کیا تو
اس وقت ذرا ریئل اسٹیٹ ڈفرینٹ تھی. آج کی جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو چکی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. بچے کالج یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, 2-4 ریلز بنائیں اور وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر بن گئے اور ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ بن گئے. میں نے جو ہے ایک پروسیس پورا اڈاپٹ کیا. جیسے رینٹل کا کام ہم کرتے تھے, لوگوں کو گھر کرائے پہ لے کے دینا, پھر اس کے بعد پلاٹ کی سیل پرچیز کے اندر, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن میں ہم آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل مجھے کہیں بھی ایسی پیش نہیں آئی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ جا کے میں جو ہے وہ لگا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے. لیکن یس, ہم نے مئی جون کی گرمی میں سروے بھی کیا ہوا ہے, مئی جون کی گرمی میں آؤٹ فیلڈ رہ کے کام کیا ہوا ہے. تو مشکلات ضرور آئیں, پر اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عنایت ہے کہ سکسیس زیادہ ملی. جی بہت خوب. تنویر صاحب, کسی کو آئیڈیل مانتے ہیں؟ کیونکہ ہر فیلڈ میں جب آپ ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. جیسے جرنلسٹ ہیں بہت سارے, تو وہ جیسے ہی گریجویٹ کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حامد میر بننا ہے. تو آپ کا کوئی آئیڈیل ہے ریئل اسٹیٹ میں یا اس سے ہٹ کے بھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یس, ہر کوئی کسی نہ کسی کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے. تو میں ریئل اسٹیٹ میں تو ون اینڈ اونلی مائی مینٹور سر چودھری عبدالمجید ہیں, فیصل ٹاؤن کے وہ چیئرمین ہیں. اور ان کو مینٹور ماننے کا ایک ہی مقصد ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ڈیلیور کیا, جو بولا اس کو ڈیلیور کیا آن گراؤنڈ. اور آج بھی جب کہ ریئل اسٹیٹ میں بہت کم لوگ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں, تو ہی از ورکنگ آن دا گراؤنڈ. وہ فائنینشیل لیول پہ بہت زیادہ پیسہ انہوں نے اپنے پروجیکٹس میں لگانا شروع کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فزیکلی وہ گراؤنڈ پہ موجود رہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ محنت کرتے ہیں, جو آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں, تو وہ آپ کو پے آف کرتا ہے. تو یس, مائی مینٹور از ون اینڈ اونلی چودھری عبدالمجید. ونڈرفل. تنویر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے جیسے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ پراپرٹی کا ڈاؤن فال چل رہا ہے, پراپرٹی اس ٹائم پہ لینا جو ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں بیوقوفی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ پراپرٹی لیں. تو اب آپ یہ ہماری کنفیوژن دور کریں کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کا, یا اس ٹائم پراپرٹی خریدنا جو ہے وہ بیوقوفی ہوگی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا کبھی بھی بیوقوفی نہیں ہوتا. آپ وہ آپ نے سے سنا ہوگا کہ جی پراپرٹی میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. لیکن آپ اگر اس کو سوچ سمجھ کے انویسٹ کریں کہ جی یہ جو پراپرٹی میں خریدنے جا رہا ہوں, اس کی آج کسی کی ضرورت ہے, چلیں آج اگر کسی کی یہ ضرورت نہیں ہے تو کیا اگلے 5 سالوں میں یہ کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے, 10 سالوں میں ضرورت ہو سکتی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے جو کام سیکھا ہے تو وہ تو ہم نے سیکھا تھا کہ بائی اینڈ ویٹ, کہ آپ خریدیں اور ویٹ کریں. لیکن پچھلے 4-5 سالوں کے اندر جب ریئل اسٹیٹ میں بہت بوم تھا, تو بڑی بڑی دور سوسائٹیوں نے اسلام آباد کا نام بیچا, اور پھر اس وقت بک بھی رہا تھا. جب بک رہا تھا, ادھر لوگ چیز خریدتے تھے, ساتھ ہی اون پہ بیچی, تو وہ ایک عادت سی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جی آج ہم خریدیں اور کل جو ہے وہ ہمیں پیسہ بچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان میں, خاص طور پہ کہ جب ہمارے پاس سپلائی اور ڈیمانڈ کا بہت بڑا گیپ ہے. ہر سال 15 سے 20 لاکھ گھروں کی کمی ہو جاتی ہے. جو اس وقت کمی ہے وہ 2 سے 2.5 کروڑ گھر پاکستان کے اندر کم ہے, اور یہ اعداد و شمار صرف شہری علاقوں کے ہیں. تو میں خود ایک گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں. گاؤں میں تو لوگ ایک ایک روم میں 4 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ریئل ڈیمانڈ شاید 5 کروڑ سے بھی زیادہ ہوگی, لیکن شہری اعداد و شمار کے مطابق 2-2.5 کروڑ گھر آج بھی پاکستان کے اندر کم ہے, اور وہ کمی ہمیشہ بڑھتی ہے. جبکہ دوسری طرف اگر آپ کو میں بتاؤں کہ سپلائی میں بھی کوئی کمی نہیں ہے, کہ آپ ابھی بھی, اور خاص کر کے یہ جو 3-4 سال پیچھے گزرے تھے 2018, 19, 20, 21, جب ریئل اسٹیٹ میں ایک بوم چل رہا تھا, تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی بھی شہر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو ریئل اسٹیٹ کے بڑی ہورڈنگز آپ کو ویلکم کرتی تھی. آپ جب کسی شہر سے باہر جا رہے ہوتے تھے تو وہ ہورڈنگز آپ کو سی آف کر رہی ہوتی تھیں. لیکن اتنی سپلائی کے باوجود وہ ڈیمانڈ کم کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ جو پروجیکٹس ہیں وہ صحیح لوکیشن پہ بن نہیں رہے تھے. وہ شہروں سے اپنا 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھے, اور کہا جا رہا تھا کہ جی ایئرپورٹ سے صرف 5 منٹ کی دوری پہ. تو وہ غلط جگہوں پہ پروجیکٹ تھے, اور پھر غلط جگہوں پہ بھی تھے, اور ڈیلیور بھی نہیں ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پراپرٹی کی پرچیزنگ ہے وہ کبھی بھی بیوقوفی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ آپ کس لوکیشن میں انویسٹ کر رہے ہیں, اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گاہک موجود ہے یا نہیں. تو الحمدللہ تنویر ایسوسیٹس جو ہے, اس کی لیگیسی اور ہمارا جو ایک لوگوں کا ٹرسٹ ہے وہ اسی بیس کے اوپر ہے کہ ہم نے کبھی لوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہماری جتنی بھی لوکیشنز ہیں, ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی اینڈ یوزر موجود ہے. تو آپ کا یہ بنیادی سوال تھا کہ آج کے دن میں پراپرٹی خریدنے کا ٹائم ہے, تو یس آج تو بہت ہی بائنگ ٹائم ہے, کیونکہ اس وقت ریسیشن چل رہا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر. تو یہ جب بھی مارکیٹ تھوڑی سی ریوائیو ہونی ہے, یہ کئی گنا اوپر جائے گی. صحیح. تنویر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی جو باتیں اس میں نے 2 چیزیں جو ہے وہ کیپچر کی. ایک تو یہ
کہ جب آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ نے کچھ اسپیکٹس جو ہیں وہ اپنے دماغ میں رکھنے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو میں نے یہ پراپرٹی خریدنی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ اسلام آباد کے نام پہ بہت ساری سوسائٹیز بنی ہیں. دوسرے سوال کی طرف تو میں آتی ہوں, لیکن پہلے مجھے اگر آپ شارٹلی بتائیں کہ میں نے اگر فار ایگزامپل کہیں پہ پلاٹ لینا ہے, کہیں پہ گھر لینا ہے, کہیں پہ زمین کا ایک ٹکڑا لینا ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی اگر میرے جیسے عام لوگ انویسٹ کریں گے تو وہ ان کی پوری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے. کیا بیسک سٹیپس ہیں, کیا ایسے اسپیکٹس ہیں جو مجھے مد نظر رکھنے ہیں اور اس کے بعد مجھے ایک پراپرٹی خریدنی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سمپل بات ہے, صرف 3 چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور پہلی جو چیز ہے وہ میں 3 دفعہ کہوں گا کہ لوکیشن لوکیشن لوکیشن. صحیح. آپ نے سب سے پہلے لوکیشن دیکھنی ہے. دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی لیگل, اس پروجیکٹ کی جو ہے وہ اسٹینڈنگ کیا ہے, کہ یہ متعلقہ اتھارٹی سے اپرووڈ ہے یا نہیں ہے. تیسری جو ہے وہ ڈیولپر دیکھنا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, جس کمپنی کا یہ پروجیکٹ ہے, کیا ان کا کوئی پاسٹ میں ریکڈ ہے یا نہیں. انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے 5 مرلے کا گھر نہیں بنایا تھا اور 20 ہزار فائلیں بھیج دیں. تو میں آتا ہوں لوکیشن کے اوپر. جو آپ کی کہیں نہ کہیں ضرورت ہو, یا آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی کی ضرورت ہو. دوسرا اس کی جو NOCs ہیں وہ پوری طرح کمپلیٹ ہونے چاہیے. اور تیسرا جو ڈیولپر ہے وہ کون ہے, کیا اس کی کوئی پاسٹ کی ہسٹری ہے, کہیں وہ میرا پیسہ لے کے غائب تو نہیں ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں اگر آپ کی جو ہے وہ آپ نے اس کی ڈگنگ ٹھیک طریقے سے کر لی تو آپ پراپرٹی خریدیں, وہ چاہے آپ کو آج فائدہ دے, 10 دن بعد دے یا 1 سال بعد دے, کم از کم آپ کو اس میں نقصان کا شائبہ نہیں ہوگا. سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بیچ میں ایک ٹرمینالوجی استعمال کی ڈیولپر, آپ کو بھی 2 بار جو ہے وہ بیسٹ ڈیولپر کا ایوارڈ مل چکا ہے, پریزیڈینشیل ایوارڈ ملا ہے. اب جو عام لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے کہ ڈیولپر کیا ہوتا ہے, تو ان کے لیے ذرا ڈفرینس بتا دیں کہ ڈیولپر کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے. دیکھیں, ڈیولپر جو ہے وہ اگر کسی نے کبھی کسی کے لیے 5 مرلے کا گھر بھی بنایا تو وہ اپنے آپ کو ڈیولپر کہتا ہے. ہم ایز اے تنویر ایسوسیٹس ہم نے اس وقت تک 300 سے زیادہ گھر بنا لیے, 34 ہم نے چھوٹے بڑے کمرشل پروجیکٹس کر لیے. اور جو باقی لوگوں سے ہمیں چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو توجہ ہے وہ بہت زیادہ اپنے پروجیکٹ کے اوپر, چاہے وہ 5 مرلے کا گھر ہی کیوں نہ ہو. میرے سمیت ہماری جتنی بھی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے وہ اس کے 1 انچ کے اوپر توجہ دیتی ہے. تو انفارچونیٹلی ہاں لوگوں نے 100 کنال زمین خریدی, اس کو ڈیولپ کیا نہیں ہے, 20 ہزار فائلیں بھیج دیں اور وہ بھی ڈیولپر بن گئے. کسی نے 5 مرلے کا گھر بنایا نہیں اور لوگوں سے پیسے لیے اور کہا کہ جی ہم یہ ٹاور آپ کو کھڑا کر کے دیں گے, اس کی قیمت آج یہ ہے کل یہ ہو جائے گی. تو اگر آپ صحیح معنوں میں ڈیولپر کی تعریف مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو بھی اپنے آپ کو ڈیولپر کہہ رہا ہے اس نے کتنے پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہیں. چلیں کوئی ایک ہی پروجیکٹ اگر ڈیلیور کیا تو وہ کتنے فٹ پہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ بھی موجود ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو اچھا ڈیولپر ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کی پرسنٹیج کافی کم ہے. صحیح. تنویر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہلکا سا زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتے ہیں, کوئی بھی ناگہانی آفت آتی ہے, یا کچھ عرصے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ نیا گھر ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ بن جائے گا, یا سیپیج کا مسئلہ بن جائے گا, یا سیم شروع ہو جائے گی, یا کوئی نہ کوئی خرابی اس میں لازمی آئے گی. کیا بیسک چیزیں ہیں جو آج کل ڈیولپرز مس آؤٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ ان چکروں میں ہے کہ ہم پیسہ زیادہ کما لیں اور کوالٹی جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز کر لیں؟ تو فار ایگزامپل اگر مجھے چوز کرنا ہے کسی ڈیولپر کو, تو ایک تو آپ نے کہا کہ اس نے کتنے پروجیکٹس ڈیلیور کیے, لیکن اگر اس نے مجھے اتنی نو ہاؤ نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ اس نے کتنے پروجیکٹس ڈیلیور کی, تو مجھے کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے؟ کیا وہ بیسک وہ بولیں گے نا 4-5 پوائنٹرز ہیں جو مجھے مائنڈ میں رکھنے ہیں اور مجھے دیکھنا ہے کہ یار میرا گھر ٹھیک بن رہا ہے یا نہیں؟ یہ بھی بہت سمپل ہے. لائک آپ ایک جب گھر بنانے کا سوچتے ہیں تو آپ ایک آرکیٹیکٹ ہائر کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کے گھر کی سبمیشن ڈرائنگ بنتی ہے, ورکنگ ڈرائنگ بنتی ہے. تو سمپلی اگر آپ کسی ڈیولپر سے بھی گھر بنوا رہے ہیں, کسی بلڈر سے, تو اپنا کوئی 50,000 سیلری والا بندہ جو ہے وہ اس کو وہاں پہ چھوڑیں جو کہ ڈرائنگ پڑھ سکتا ہو. تو اس ڈرائنگ کے اوپر جو ہے وہ اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں, پورا وہ جو ورکنگ ڈرائنگ اور اسٹرکچر ڈرائنگ ہے اس سے جو بلڈر ہے اس کو ہٹنے نہ دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مشکل نہیں رہا. آپ نے ذکر کیا ارتھ کوئک کا, تو یہ جب سے ایک ڈیزاسٹر آیا تھا پاکستان میں, اس کے بعد تو بہت ہی
اسپیسیفک کوڈز آ گئے ہیں کنسٹرکشن صحیح کوڈز، صحیح تو اس صحیح کے مطابق ہی کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت ہی بیوقوف کانٹریکٹر یا ڈیولپر ہوگا جو کہ اسٹرکچر پہ کمپرومائز کرے گا. جا کے لوگ فنشنگ میں ڈنڈی مارتے ہیں، تو وہ بھی کافی حد تک اگر آپ کی توجہ ہو تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا، آپ نے پہلے بیچ میں ذکر کیا اور میں نے کہا کہ یہ سوال میں آپ سے تھوڑی دیر بعد پوچھوں گی کہ اسلام آباد کے نام پہ بہت ساری سوسائٹیز بن رہی ہیں، اور میرے ساتھ خود بھی ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ کسی نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ اسلام آباد سے 5 منٹ کی دوری پہ یہ جگہ ہے، اور جب پراپرلی اس جگہ پہ جا کے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ 5 منٹ نہیں تھی، یا پھر چند منٹ کی دوری، اور وہ چند منٹ جو ہے وہ تقریباً 300-400 منٹ تھے. تو وہ چند منٹ شاید ان کو 300-400 جو ہے بڑے تھوڑے لگتے ہوں گے. مجھے بتائی گئی کہ جو اتنے اسکیمس ہو رہے ہیں اسلام آباد کے نام پہ، کہ یہ سوسائٹی اسلام آباد میں اسلام آباد سے کنیکٹڈ ہے اور فلانی جگہ سے کنیکٹڈ ہے، یہاں سے جو ہے وہ اس کو لنک آ رہا ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ اور کوئی ایسی لوکیشن بتا دیں جو آپ کے دماغ میں ہو کہ یہ زبردست ہے، قریب ہے پاکستان میں، جو اسلام آباد جو ہمارا مرکز ہے اس کے، اور بیسٹ بھی لوکیشن ہے، اور لوگوں کو یہ لگے کہ ہاں یہاں پہ ہم انویسٹ کر سکتے ہیں، سیفلی انویسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ چیز کبھی ضائع نہیں اچھا، ہوگی. یہ جو آپ کا کویسچن ہے نا، یہ بڑا ریلیونٹ ہے، اور میں اس کے بارے میں بڑا سوچتا ہوں، اور میرے خیال سے اب بس ہو جانا چاہیے. جو یہ کہتا ہے کہ جی 0 کلومیٹر فرام دی ایئرپورٹ، جو یہ کہتا ہے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اب بس ہو جانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں جو ہمارے بائرز ہیں، کہیں نہ کہیں جو انویسٹرز ہیں، کہیں نہ کہیں جو خریدار ہے، وہ بھی اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اچھا ایڈ دیکھ کے کہ جی یہاں پہ انویسٹمنٹ کر دیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ آپ کو ایک اینڈرائڈ فون سے اویلیبل ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ واقعی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ کی فاصلے پہ آئے، 5 منٹ نہیں، چلیں 10 منٹ کے فاصلے پہ دیکھ لیں، 15 منٹ پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ اسلام آباد کے نام پہ آپ گجر خان میں بھیجیں، اسلام آباد کے نام پہ آپ چکوال میں، اٹک میں اسکیمیں بھیجیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو ایک پرچیزر ہے اس کی طرف سے بھی یہ تھوڑی سی سستی میں ضرور کہوں گا کہ ہے کہ آپ کو وہ اگر کہہ رہا ہے کہ 5 منٹ کے فاصلے پہ آئے ایئرپورٹ سے، آپ یہ دیکھیں کیا آپ کو ایئرپورٹ سوٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں. اگر وہ 5 منٹ کے فاصلے پہ آئے اور آپ صرف اور صرف انویسٹمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں، تو آپ ادھر آلریڈی جو اسکیمز ڈیولپڈ ہیں یا جو اس سے اچھی اسکیمز ہیں وہاں تھوڑا سا کمپیریزن کر لیں کہ وہاں ریٹ کیا ہے، یہ ریٹ کیا آفر کر رہے ہیں، اور پھر آپ تھوڑی سی ہمت کر کے جا کے سائٹ دیکھ لیں. تو میں جیسے پہلے بھی کہا کہ ہمارا یہ الحمدللہ ایک لیگیسی ہے کہ ہم نے لوکیشن کا جو ہے وہ ہمیشہ انتخاب کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ یہ کسی نہ کسی کی ضرورت ہو. اگر ہم فیصل ہلز کی آج کل مارکیٹنگ اور اس کو ایک اویئرنیس کمپین ہم نے چلائی ہوئی ہے، تو وہ واقعی ہی اسلام آباد کے اندر فال کرتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جی وہ اسلام آباد سے 10 منٹ کے فاصلے پہ آئے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسلام آباد سے 5 منٹ کے فاصلے پہ آئے. آپ فزیکلی وہاں جا کے دیکھیں، اور آپ جس کو سینٹر پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ چلیں جی 0 پوائنٹ سے کتنا دور ہے، وہاں سے اسٹاپ واچ لگا لیں. آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ جو اسلام آباد کی فیصل ماسک ہے اس سے کتنا دور ہے، آپ وہاں سے اسٹاپ واچ لگا لیں. آپ F10 F11 چوز یور سینٹر پوائنٹ، جو آپ کو پسند ہے وہ دیکھ لیں، اور پھر وہاں سے دیکھیں کہ جی یہ فیصل ہلز واقعی کتنی دوری کے اوپر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر کوئی صرف اس لیے لے لیتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے اس کو کہ جی اسلام آباد ایئرپورٹ سے 5 منٹ کی دوری پہ ہے، اور وہ اس پہ تحقیق کیے بغیر لے لیتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب بس ہو جانا چاہیے. کچھ اسٹوپیڈیٹی جو ہے وہ ہمارے اینڈ سے بھی ہو رہی ہے. اچھا تنویر صاحب، ایک چیز اس میں اور ایڈ آن کرنا چاہوں گی، پتہ نہیں آپ نے وہ ریلز دیکھی ہیں نہیں، کیونکہ ہماری جنریشن تو بڑا سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، اور ہم پورا دن ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ریل چل رہی ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ان 5 سوسائٹیز میں اگر آپ نے انویسٹ کیا تو آپ نے بہت بڑی اسٹوپیڈیٹی کی ہے، ان 3 سوسائٹیز میں اگر آپ نے انویسٹ کیا تو آپ کے پیسے ڈوب گئے. کیا واقعی ایسا ہے کہ کچھ ہمارے خیر خواہ اس مارکیٹ میں آ گئے ہیں جو ہمیں اویئر کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر ایسا ہے کہ مجھے اپنا بزنس چمکانا ہے تو میں 4 کو بلیم کروں گی کہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اٹینشن سیکر لوگ ہیں کہ یہ بتا کہ اگر آپ نے ادھر کیا ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ 10 سوسائٹیوں کا نام لے رہا ہے کہ ادھر آپ نے کیا تو بہت بلنڈر کر دیا. آپ دیکھیں کہ وہ پروڈکٹ کیا آفر کر رہا ہے، اور وہ اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ چکری روڈ پہ آپ نے انویسٹ کر لیا تو بہت بڑا بلنڈر ہو گیا آپ سے، تو خود پتہ چلے وہ تلگ انگ آپ کو آفر کر رہا ہے. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کو سوٹ کیا کرتا ہے. آپ ہر کوئی آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھدار ہے. وہ بہت پرانا زمانہ تھا جب لوگ سادے تھے، اس طرف باتوں پہ یقین کرتے تھے. ویسے بائی دا وے لائٹر موڈ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں تو آج تک کوئی سادہ ایسا بندہ نہیں ملا کہ جس کو ہم کہیں کہ جی ایسے ایسے ہے وہ باتوں میں آ جائے. اور الحمدللہ ہمارا یہ کوئی موٹو بھی نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ ایک ریئلٹی بیسڈ کام کیا ہے. ہم نے آرگینک، فیصل ٹاؤن گروپ نے ہمیشہ آرگینک ترقی کی ہے. تنویر ایسوسیٹس بھی اسی طرح ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ کسی کو آئینے میں اتار لیں، اور پھر اگر آپ آئینے میں اتر رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ ہی کیئر کر لیں، آپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ تھوڑی سی انپٹ ہونی چاہیے. اچھا مجھے بتائیے گا، ایک تو آپ نے کہا کہ فیصل ہلز جو ہے وہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی مائنڈ میں ہے یا ایسی سوسائٹیز جن کے لیے آپ آلریڈی کام کر چکے ہیں جو آپ کو لگتا ہو کہ کریڈیبل ہے یا اچھی ہیں؟ میں فیصل ہلز پہ تھوڑا سا دوبارہ زور دینا چاہوں گا. فیصل ہلز کی جو لوکیشن ہے وہ اسلام آباد کا CDA سیکٹر ہے D12. وہاں سے ہارڈلی وہ، میں منٹوں پہ تو نہیں جاتا لیکن جو بھی آئے وہ اسٹاپ واچ لگا لے، ہارڈلی وہ 12 سے 15 منٹ کا فاصلہ ہوگا. میں نے ابھی ریسنٹلی خود بھی وزٹ کیا. اوکے، اگر آپ نے دیکھا تو یو کین اسیس. اسی طرح پھر CDA کا ایک نیا سیکٹر ہے C14، وہاں سے ہارڈلی 7 سے 8 منٹ لگتے ہیں. اب D12 میں جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے اس کی جو ریئلسٹک ویلیو وہ 3.5 کروڑ سے اوپر ہے، اور اچھے پلاٹ 4.25 کروڑ کے بھی ہیں. جبکہ اسی کے مقابلے میں 10 منٹ کی دوری پہ D12 سے اچھی ڈیولپمنٹ، D12 سے زیادہ امینٹیز کے ساتھ فیصل ہلز میں آپ کو 6 ملین سے 7 ملین میں بہت اچھا پلاٹ مل جاتا ہے. اسی طرح ہم اکثر دوستوں کو یہ بولتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں کہ D12 میں مجھے 10 مرلے کا گھر بنا دیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی بالکل بنا دیں، پر صرف دیکھنے کے لیے، کمپیریزن کے لیے ایک دفعہ فیصل ہلز کا آپ کا وزٹ بنتا ہے. جب وہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر 1 کنال کا پلاٹ لے کے اس کے اوپر کنسٹرکشن کر کے بھی 5-7 کروڑ بچا سکتے ہیں، اور جب کہ جو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جو لائف سٹائل ہے، وہ D12 سے کئی گنا بہتر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل ہلز ریئلٹی میں اسلام آباد کے اندر ہے. CDA کے سیکٹر اس کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی یہ جو مارگلا کی پہاڑیاں چلتی جا رہی ہیں وہ اسلام آباد والی مارگلا کی پہاڑیاں، وہ چکری والی نہیں. اسلام آباد کی مارگلا کی پہاڑیاں جو ہیں وہ فیصل ہل کے ساتھ 7 کلومیٹر جڑی ہوئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی F10 میں، F11 میں، D12 میں، E11 میں 5 مرلے کا تو گھر، خیر چھوٹے پلاٹ نہیں ہے F10 F11 میں، 10 مرلے کا، 1 کنال کا، 2 کنال کا کوئی گھر بنانا چاہتا ہے، ایک دفعہ وہ فیصل ہلز لازمی وزٹ کر لیں. میں نے ابھی لاسٹ ویک وزٹ کیا تو مجھے آئیڈیا ہے کہ وہ جگہ ویسے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور پراپر جیسے ہمارے یہ اچھے سیکٹرز میں جس طرح سے گھر بنے ہوئے تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ اسی طریقے سے ہو رہی ہے، اور پورا ڈیولپ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک پورشن جو ہے وہ مکمل ڈیولپ ہے، باقی جو ہے وہ ویران. اور میں نے آپ کو شروع میں 3 باتیں بتائی تھیں، لوکیشن، دوسرا اس کا جو لیگل سٹیٹس ہے، اور تیسرا جو ڈیولپر ہے. لوکیشن اسلام آباد کی لوکیشن ہے، وہ واقعی اسلام آباد کے اندر ہے. دوسرا جو NOC ہے فلی NOC اپرووڈ ہے، اور اس کے جو ایون NOC سے پہلے کچھ جو اتھارٹی ہے وہ پلاٹ اپنے پلج کر لیتی ہے تاکہ آپ ڈیولپ کریں. وہ پلاٹ بھی جو ہیں وہ ریلیز ہو چکے ہیں، یعنی اتنی اس کی وہ ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو کے NOC اتنا اتھینٹک ہے. اور اس کے بعد ڈیولپر بھی وہ چودھری عبد المجید فیصل ٹاؤن گروپ، جنہوں نے اس سے پہلے 13 پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہوئے ہیں. اور میں یہ بات چیلنج سے کہتا ہوں کہ چودھری عبد المجید واحد ڈیولپر ہیں جہاں پہ لوگوں نے 7 لاکھ کا پلاٹ لے کے اس کو 10 کروڑ کا بھی سیل کیا ہوا ہے، 12 کروڑ کا بھی سیل کیا ہوا ہے. میں بات کر رہا ہوں E11 کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس میں لوگوں کے پیسے ملٹی پلائی ہوئے ہیں. فیصل ٹاؤن فیز 1 کی آپ بات اگر کریں، 2014 میں وہ جو ہے وہ لانچ ہوا، 2018 میں وہ ڈیلیور ہوا. 14 لاکھ والا پلاٹ آج 2-2.25 کروڑ کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے بنانے والی جو ٹیم ہے وہ کون ہے، بنانے والا ڈیولپر کون ہے. تو فیصل ہلز کے ہر لحاظ سے نمبر پورے ہیں. اور کنزیومر پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ذرا صبر و تحمل رکھے. وہ ایسے نہیں ہے کہ آج اگر میں نے 7 لاکھ کا پلاٹ لیا تو میں کل اس کو 10 کا بیچ دوں. تو تھوڑا صبر رکھیں اور چیزیں جو ہے وہ فروٹفل ہوتی. اچھا تنویر صاحب، آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ مارگلا کی پہاڑیاں جو ہیں وہ سرسبز پہاڑیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ گلا بھی کرتے ہیں کہ جیسے جیسے کنسٹرکشن بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں، جیسے جیسے نئے فلائی اوورز، انڈر پاس بنتے جا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بنتی جا رہی ہیں، وہاں پہ اسلام آباد کی خوبصورتی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، گرین ایریا کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جتنی بھی سوسائٹیز بنتی ہیں، کیا ان کے اوپر ایک ریسٹرکشن یہ ہوتی ہے یا ان کے اوپر ان کو یہ بولا جاتا ہے کہ آپ نے اس رول کو فالو کرنا ہے کہ اتنے % اس میں گرین ایریا ہوگا تبھی آپ کی سوسائٹی اپروو ہوگی؟ بالکل، یہ بڑا ریلیونٹ اور بڑا اچھا سوال ہے. اس میں ڈیفینیٹلی 45% آپ نے اوپن اسپیسز چھوڑنی ہوتی ہیں. اگر آپ 100 کنال پہ کوئی اسکیم ڈیولپ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ نے 45 کنال جو ہے نا وہ اوپن اسپیسز چھوڑنی ہے. اس میں آپ کے روڈ نیٹ ورکس ہیں، اس میں پارکس ہیں، اس میں یہ امیونٹی کے پلاٹس آتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ ریکوائرمنٹ تو پوری کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پارک کے کونے پہ پلاٹ الاٹ کر دیا، آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ پورا پارک ہی غائب ہو گیا ہے. ایون قبرستان پہ لوگوں نے پلاٹ الاٹ کیے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بڑی سوسائٹیز ہیں یہ اتنی بھرتی نہیں ہے کہ ان پلاٹوں کی وہ ضرورت پڑے، کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ بیچا بس پرسانے حال ہی کوئی نہیں ہے.
میں E11 کی آپ کو اگزامپل اگر دوں تو E11 میں ایک ایسی بھی سوسائٹی ہے کہ جس میں مسجد کا پلاٹ سرے سے تھا ہی نہیں. انہوں نے اپروو کرانے کے لیے وہ شو کیا, اس کے بعد وہ تھا ہی نہیں. پھر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت, ایک صاحب ہیں انہوں نے کمرشل پلاٹ اپنا اس کے لیے ڈونیٹ کیا مسجد کے لیے, پھر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ مسجد بنائی. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی میں فیصل ہلز کو بہت زیادہ نمبر دوں گا کہ آج بھی فیصل ہلز جو ہے وہ مور دین 50% اوپن اسپیسز ہیں اس میں, اور وہ صرف نقشے کے اندر نہیں ہے, وہ موقع پہ ایگزیکیوٹ ہو چکی ہیں. 70 کنال سے لے کے 350 فٹ 350 کنال کے پارکس جو ہیں وہ صرف نقشے میں نہیں ہیں, موقع کے اوپر بنے ہوئے ہیں. 40 فیٹ روڈ سے لے کے 260 فٹ کی روڈ صرف اور صرف نقشے میں نہیں ہے, موقع کے اوپر بنی ہوئی ہے. مساجد کی ہم بات کریں, 3 بڑی مسجدیں جو ہیں وہ اس وقت زیر تعمیر ہیں, جس میں مسجد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا باقاعدہ وہاں پہ نمازیں ہو رہی ہیں باجماعت. اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے نام سے ایک مسجد بن رہی ہے جو کہ پنڈی اسلام آباد کی فیصل مسجد کے بعد سب سے بڑی مسجد ہے, جس میں 22,000 نمازی ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم میڈیکلی اس کی بات کریں تو حنیف میڈیکل کمپلیکس 100 بیڈ کا ہاسپٹل اپنی تعمیر اس کی بالکل ختم ہونے والی ہے, جبکہ انہوں نے ایک آلریڈی ایک چھوٹے سائز کا ہاسپٹل وہاں پہ آلریڈی ورکنگ کنڈیشن میں ہے. تو امینٹی یو نیم اٹ وہ وہاں پہ آج بھی موجود ہے, اور بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہاں پہ اپنے گھر بنا رہے ہیں, اور 1000+ فیملیز اس وقت بھی رہ رہی ہیں. ونڈرفل. مجھے بتائیے گا, اڑتی ایک خبر آئی ہے کہ فائلز جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں, تو یہ جب فائلز ختم ہو جائیں گی تو ہم کیا کریں گے, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ زمین میرے ہی نام پہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ہاتھ میں جو ثبوت ہے وہ تو نظر آتا ہے, لیکن اس کا آلٹرنیٹ ہاں یہ میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ہے, یہ ہونا چاہیے. اور یہ خبر میں نے بھی سنی ہے, آلدو کہ ابھی یہ پوری طرح شاید اتھینٹک ہے یا نہیں ہے, امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ایسا ہونا چاہیے. کب تک لوگوں کے ساتھ فائلوں کے نام پہ پلاٹوں کے نام پہ فراڈ ہوتے رہیں گے؟ اور بائی دا وے جس اسکیم کا ہم ذکر کر رہے ہیں فیصل ہلز, وہاں پہ فائلز والا سسٹم ہی نہیں ہے. آپ نے جانا ہے اپنا موقع پہ پلاٹ کھڑے ہو کے دیکھنا ہے, آپ نے پلاٹ خریدنا ہے, وہاں فائل والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بٹ اسٹل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے. یہاں پہ اس سے زیادہ سختی ہونی چاہیے. ایک جو ڈیولپر ہے, آپ دیکھیں دبئی کی ہم باتیں کرتے تھے, آج چلیں جنگ کی وجہ سے وہ عزبوں حالی کا شکار ہے, لیکن وہاں دیکھیں وہ کس طریقے سے اپنے ڈیولپر کو پابند کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. وہاں جو خریدنے والا صرف ایک کیلکولیشن اس کے ذمہ ہے کہ وہ کیلکولیٹ کرے کہ جہاں پہ وہ چیز لے رہا ہے اتنے سال بعد وہ بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی, پر اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ڈیلیور ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے اس کو گورنمنٹ لیول پہ سیکیورٹی دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا پروجیکٹ ڈیلیور نہیں ہوتا تو یہ منی از سیف, یو کین کانٹیکٹ اس, اور وہ وہاں سے پیسے واپس لے سکتے ہیں. اور کسی ڈیولپر کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ ڈیلیور نہ کرے. اور تنویر صاحب, جب فائل ختم ہو جائے گی تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ ڈیجیٹلائزیشن ہے یا کس طریقے سے یہ ہوگا؟ دیکھیں فائل کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے 20,000 پلاٹوں کی گنجائش ہے اس اسکیم کے اندر, آپ نے 2 لاکھ پلاٹ بھیج دیے. آپ کے پاس اگر 20,000 پلاٹوں کی زمین موجود ہے تو اس کا مطلب آپ 20,000 سے زیادہ نہیں بیچ سکتے. تو اس کو وہ کیلکولیٹ کریں گے, اس کو دیکھیں گے کہ یہ ایک ڈیولپر کتنی زمین کے اوپر کتنی فائلیں کتنے پلاٹ بیچ سکتا ہے. اوبویسلی ڈے 1 یہ فائل ہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے لیٹر ایشو کرنا ہے تو وہ موقع پہ بن نہیں سکتا, اس نے جب تک ڈیولپ نہیں ہونا آپ. لیکن انفارچونیٹلی یہ کیوں ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس 200 کنال زمین آپ نے لی, بہت آسان ہو گیا تھا نا لوگوں سے اسکیم کرنا. 200 کنال زمین لی آپ نے, کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ایک NOC ٹائپ وہ ملتا ہے بالکل 100 کنال سے اوپر, وہ نکلوا لیا. ایون اب تو خیر وہ بھی پرواہ کسی کو نہیں تھی, وہ آپ نے 2 لاکھ فائل بیچ دی اور اس کے بعد آپ نے آگے زمین خریدی ہے نہیں خریدی ہے. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے سیاق و سباق دیکھنے پڑیں گے. میرا یہ خیال ہے یہ اس طرح پابند کریں گے کہ اگر آپ کے پاس 20,000 پلاٹوں کی لینڈ ہے تو آپ 20,000 پلاٹ بیچ سکتے ہیں, آپ 21,000 بھی نہیں بیچ سکتے. اور دیر آئے درست آئے, میرا خیال ہے کہ یہ بہت پہلے اقدام اٹھایا جانا چاہیے تھا, ابھی بھی اٹھایا جا رہا ہے, تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. مطلب اس کی کوئی آن لائن رجسٹریشن یا اس طرح سے ہو جائے گی نا, جیسے ہمارے CNICs ہم رجسٹر کراتے ہیں, تو اس طرح سے وہ پراپرٹی بھی اگین میں دبئی کی بات کروں گا, وہاں یہی ہے, آپ نے جو ہی پراپرٹی خریدی تو اس کا ڈیولپر نے آپ کو لیٹر ایشو کیا, تو وہ جو ان کا لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے دبئی کا, وہ یونٹ وہاں سے لیس ہو گیا, تو یہ آپ کے نام پہ رجسٹر کر لے گا, اور آپ کے نام پہ. ویری نائس, یہ تو زیادہ اچھا طریقہ ہے. یہ وہ کہتے ہیں, وہ جیسے ہم کہتے تھے بہت عرصہ پہلے کہ آن لائن ووٹنگ سسٹم ہونا چاہیے, یہ سب, تو یہ اس میں ایک ایڈیشن ہے. اور دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے تو فائلیں کیڑے مکوڑے بھی کھا جاتی ہیں, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, تو یہ اچھا چیز ہے کہ ہم اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے.
تنویر صاحب بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے. بہت ساری چیزیں آپ نے ہماری کلیئر کر دی. وہ ویڈیوز جو ہم دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی جو باتیں دماغ میں تھی وہ بھی کلیئر ہوگی. کیا میسج دینا چاہیں گے اینڈ پہ؟ ہاں جی، میں اگین یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. جو اس وقت تھوڑا سا ریسیشن چل رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ریسیشن چل رہا ہے. تنویر ایسوسیٹس آج بھی اپنے سارے کنسٹرکشن کے پروجیکٹ اپنے شیڈیول کے مطابق جاری و ساری رکھے ہوئے ہے. فیصل ٹاؤن گروپ آج بھی اسی طرح گراؤنڈ کے اوپر ڈیولپمنٹ کر رہی ہے. پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ ہے اس میں نے کافی دفعہ اتار چڑھاؤ دیکھے. ہم ورکنگ سن 1999 اور اس دوران بھی کافی دفعہ ایسے ہوا کہ جی اب تو ریئل اسٹیٹ ڈوب گئی، اب تو کبھی کام نہیں ہونا. تو جب وہ ریوائیو ہوتی ہے تو پہلے والے لیول سے اوپر جاتی ہے. اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ 26 کروڑ عوام کا ہمارا ملک ہے. ریئل اسٹیٹ میں آپ کو انویسٹ کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آپ احتیاط کریں اور ٹھیک پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ جو ہے انویسٹمنٹ آپ کی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو جب بھی کبھی ضرورت پڑے تو آپ کا جو پیسہ ہے، آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ لیکویڈیٹ ہو سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. صرف اور صرف آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ رائٹ جگہ پہ رائٹ برانڈ کے ساتھ آپ انویسٹ کریں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ رائٹ جگہ پہ رائٹ برانڈ کے ساتھ آپ نے انویسٹ کرنا ہے اور تھوڑی سی جو ہے نا اپنی طرف سے بھی انپٹ دینی ہے، تھوڑی سی اپنی طرف سے بھی ایفرٹ لگانی ہے اور دیکھنا ہے کہ کس بندے کے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں آپ. وہ کہتے ہیں نا جب آپ ٹماٹر لینے بھی جاتے ہیں، سبزی لینے بھی جاتے ہیں تو ایک ایک دانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسا ہے. تو اس لیے جب آپ اتنی بڑی رقم انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ دیکھیں کہ آپ کس کے پاس انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، کیا ثبوت ہے اس کے پاس کہ جو جگہ ہے یا جو فیسلٹیز وہ آپ کو دینے جا رہا ہے وہ کریڈیبل ہیں یا نہیں ہیں. تو تھوڑی سی آپ کی کوشش ہے اور تھوڑی سی سامنے والے انسان کی کوشش ہے. تو یہ دونوں کوششیں جب مل جائیں گی تو پاکستان جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا. تنویر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے اور جتنی بھی کیوریز تھے لوگوں کی وہ ریزالو کرنے کے لیے. کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ سے ہم دوبارہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کروائیں اور جو چیزیں ہماری رہ گئی یا جو لوگوں کے اب سوالات آئیں گے تو وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.